الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على أصحابه أصحاب الهدى والتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، حضور رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مہ جمالہ نیر تابہ مہ خوباں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا وصلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ محبت پیش فرماتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. حضرات، یہ جمادی الاخر شریف کا مبارک اور مسعود مہینہ ہے، جس کی آنے والی 22 تاریخ، آج 19 تاریخ ہے، اور سنیچر 20، اتوار 21 اور اتوار کی جو شب ہے شب پیر، وہ اور پیر سوموار کا دن 22 جمادی الاخر، یہ یوم وصال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی تاریخ، وفات کی تاریخ ہے. لہذا یہ دن یاد رہے. ان دنوں میں اپنے گھروں میں فاتحہ نظر و نیاز دلائیں. ابو بکر صدیق کا اس امت پہ ایک زبردست احسان ہے، اور ہم اس احسان کا بدلہ تو نہیں ادا کر سکتے، مگر دین اور دینداروں کے لیے، اسلام و مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، وہ رہتی دنیا تک صفحہ کرتاس پر سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. اور حضور نے اپنی امت کو ان کے فضائل اور احسان سے آگاہ فرمایا شکر ابی بکر واجب علی امتی، ابو بکر کا شکر اور احسان ادا کرنا میری امت پہ اللہ نے واجب کر دیا ہے. خیر، انشاءاللہ آنے والے پیر کی جو عشاء ہے، وہ منگل کی شب جامع مسجد میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے. اور اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد جام نگر میں نوی نوری مسجد ہے، وہاں بھی پروگرام ہے.
آپ حضرات تشریف لے آئیں اور انہی بیان میں انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے۔ اب میں اپنے موضوع کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ جمعہ میں نے حضرت زبدۃ العارفین حضرت امام معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات بیان کیے تھے مختصر میں۔ ان کی زندگی تو بڑی ہے، اب ان کے بعد ہمارے سلسلے قادریہ، برکاتیہ اور رضویہ کے جو ہمارے مشائخ ہیں، ان میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ایک زبردست نام حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو سید الطائفہ اور امام الواصلین حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام ولایت کے اس منصب پہ فائز فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات و فرامین اور ان کی زندگی میں رونما ہونے والے جو واقعات و کرامت ہے، امت یاد کرتے رہیں گے۔ حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام سرد الدین ہے اور ان کا لقب ابو الحسین ہے، اور آپ ہجری 155 میں دنیا میں پیدا ہوئے اور تقریباً 93-94 سال کی عمر پا کر آپ 247 یا 48 میں آپ کا وصال رمضان کی 3 تاریخ کو ہے، اور سلسلے خلافت آپ نے ارادت اور خلافت کا خرقہ اپنے پیر و مرشد حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہنا، یعنی سلسلے ارادت آپ کا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، جن کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا، اور سید سقطی بھی بغداد کے بزرگ اور صوفیاء میں ہے۔ آج بھی بغداد کے عقبی علاقے میں آپ کا مزار پاک ایک مسجد ہے، اور اس مسجد سے متصل ایک بہت عالی شان دیدہ زیب جاذب نظر حجرہ ہے، اور اس حجرے میں 2 قبریں ہیں، اور 2 قبروں میں ایک میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی آرام کر رہے ہیں، اور پاس میں ان کے ماموں اور پیر حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت کی کس منصب پر حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کشف اور کرامت اور اپنے قرب کی نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دیتا ہے، توفیق کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کرم کا ارادہ فرما لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں کسی بندے کو نوازنے کا جب رب ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ اسے پہلے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، مصیبتیں پہ وہ بندہ صبر کرتا ہے، وہ صبر اس کے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے، مصیبتیں اسے تپا تپا کر سونے کی طرح نکھار والا بنا دیتی ہیں۔ جیسے سونا جس قدر پگھلایا جاتا ہے اس کی چمک بڑھتی جاتی ہے، بھٹی میں جائے بغیر سونا زیور نہیں بنتا ہے، بھٹی میں جائے بغیر سونا جو ہے چمک پیدا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولین بارگاہ، اپنے محبوبین بارگاہ کے جو ہیں انہیں پہلے مصیبتوں کی بھٹی میں پگھلاتا ہے، پریشانیوں کی بھٹی میں پگھلاتا ہے، اور پھر وہ اہل اللہ وہ صالحین خدا کے بندے ان ساری مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، جس میں ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جب قرب کی منزلیں دیتا ہے تو اس مقام پہ فائز کرتا ہے، اس منصب پہ فائز کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ان کی ٹوپیاں گر جائیں جب ان کے مقام کو دیکھے، دنیا کے شاہوں کی پگڑیاں گر جائیں جب ان کے مقام کو دیکھے، ان کے جوتے کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، اللہ اپنے قرب والے صالحین کو وہ مقام و منصب دیتا ہے۔ یہ ساری لمبی فہرست صالحین کی ہے، ان میں سے صوفیاء کی اولین صف اور فہرست میں نام حضرت سیدنا سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ زبدۃ العارفین ہیں، امام الواصلین کہا گیا، امام الاعظم آپ کو کہا گیا، آپ کو سقطی کہتے ہیں۔ سقط یہ عربی کا لفظ ہے، سقط یسقط گرنا، چیز گری ہو اس کو سقط کہتے ہیں، لقطہ جیسے سقط، اس طرح حضرت سیدنا سیدی سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ باغات میں جاتے اور باغوں سے جو پھل گرتے تھے، فروٹ گرتے تھے، پھول گرتے تھے، ان گرے ہوئے پھولوں کو، پھلوں کو آپ لیتے
اور پھر دکان پہ لاتے، آپ کاروبار کرتے تھے، آپ کی بازار میں بغداد کی دکان تھی، انہیں جو ہے پھلوں کو چن کر، پھولوں کو چن کر، گرے ہوئوں کو اٹھا کر آپ آتے، دکان میں رکھتے اور انہیں بیچا کرتے تھے۔ گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر فروخت کرنے والا، اس کو کہتے عربی میں سقطی۔ پھر یہ نام آپ کے نام کے ساتھ یہ اسم ایسا لگ گیا کہ اب جب بھی بولا جائے گا تو آپ کے نام کے ساتھ حضرت سیدنا سری سقطی ہی بولا جاتا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا کاروبار تھا، بغداد کے بازار میں آپ کی دکان تھی، مگر دکان تو صرف ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، اور تجارت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ محنت کرنی چاہیے، محنت کو رسول اللہ پسند فرماتے ہیں، اور محنتی انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ سست انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، طاقتور مومن اللہ کو پسند ہوتا ہے، محنت کرنے والا مومن اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور مزدوری کرنے والا مومن اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ ایک آدمی محل میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا، نفل پڑھے گا، اور ایک آدمی رزق حلال کے لیے بازار میں لاری نکالے گا، اس کے محل کی نفل سے اس مزدور کی مزدوری مولا کو بڑی پسند آتی ہے، اللہ کو اس کی طاقتیں پسند آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب المؤمن القوی من المؤمن الضعیف۔ مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ محنت کرتا رہے گا، مزدوری کرتا رہے گا، اور اپنے جسم کی محنتوں کو رزق حلال کے صرف کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا۔ بیٹھنے والا سست ہو جاتا ہے، اور جب سست ہوتا ہے تو عبادتوں کے لیے غفلت آ جاتی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے بھی سستی آتی ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں محل میں بیٹھ کے نفل پڑھنے والا اور بازار میں رزق حلال کے لیے دکان چلانے والا، اس محل میں نفل والے سے اس کا بازار میں دکان چلانا اچھا ہے، بہتر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ وہ رزق حلال بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اور اسی دولت، اسی اسباب، اسی رزق سے، اس حلال رزق سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، لہذا اس کا ایک ایک لقمہ مولا صدقہ میں لکھ دیتا ہے، اس کا ایک ایک روپیہ اللہ تعالیٰ صدقہ میں لکھتا ہے۔ اس لیے اللہ محنت والوں کو پسند فرماتا ہے، طاقت والوں کو پسند کرتا ہے، اور طاقت وہ اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے صرف ہو، مولا کی بندگی کے لیے طاقت صرف ہو، اور جسم کی توانائیاں، جسم کی قوتیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی صرف ہو، وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہت بڑے پہلوان بن جائے، گاما بھی پہلوان تھا، رستم بھی پہلوان تھا، اور جو ہے مرہب بھی پہلوان تھا، رکانہ جو رسول اللہ کے سامنے آیا تھا وہ بھی پہلوان تھا، مگر ان کی طاقتیں کام نہ آئی۔ کام طاقت وہ آتی ہے جس طاقت کا استعمال اپنے لیے کر تو رہا ہے، رزق حلال کے لیے بھی کر رہا ہے، اور اس طاقت کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے، رسول اللہ کی شریعت کے لیے کر رہا ہے۔ وہ بھلے پھر برا ہو مگر تلوار لے کر میدان کربلا میں نکل آتا ہے، وہ بھلے کمزور ظاہر میں دکھتا ہو مگر تلوار لے کر میدان بدر احد میں نکل آتا ہے۔ امام پاک کے ساتھ آنے والے کوئی رستم پہلوان نہیں ہے، ان کے جسم کی ظاہری حالت کو دیکھو، کتنے دین کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مگر اپنی وہی طاقت کو کربلا میں دین کی بقا کے لیے قربان کیا، اپنے بازوؤں کی قوت کو مصطفیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے صرف کیا، اپنے جسم میں کھولنے والے گردش خون کو مصطفیٰ کی صدر اسلام کی آبیاری کے لیے صرف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کا جو انعام عطا فرمایا ہے، صدیاں بیت جانے کے بعد امام جو زندہ ہے، ان کے ساتھ ہونے والے حبیب بن مظاہر بھی زندہ ہے، بریک بن حدیر بھی زندہ ہے، جناب حور بھی زندہ ہے، اور ان کے ساتھ آنے والے حضرت عبداللہ بن وہب کلبی بھی زندہ ہے، ان کے ساتھ میدان کربلا میں آنے والے حضرت مسلم بن اوسج اسدی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال مولا کے دین کے لیے کیا، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی آج ان کا ذکر عالم خواب و خاک میں اللہ نے جاری و ساری فرما کے رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے طاقتیں خرچ کرو۔ وہی کچھ لوگ ہوتے ہیں پتھروں کی طرح، جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہیں گے، اٹھنا ہو تو بڑی سستی آتی ہے، اور
تھوڑا بہت چلنا ہو تو پھر جسم وہ کمزوری محسوس کرتا ہے. نہیں طاقت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہو اور مولا کی بندگی کے لیے. آقا تو فرماتے ہیں لقمان یقم صلبکا، مصطفیٰ فرماتے ہیں 2 لقمے کھا مگر اس نیت سے کھا کہ اس 2 لقمے سے تیری پیٹھ سیدھی ہو پائے، تیری کمر سلامت رہے، تیری جسم میں طاقت رہے، تاکہ تو وہ 2 لقمہ کھا کر بھی کمر صحیح سیدھی رہے، اللہ کی عبادت کر پائے، تو تیرا وہ 2 لقمہ بھی میرا رب صدقہ جاریہ میں درج فرما دیتا ہے. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دکان لگائے ہیں، مگر سودے کا اور آپ کی دکان کا انداز یہ تھا کہ آپ 10 درہم میں آدھا درہم ہی نفع لیتے تھے. 10 روپے میں آپ جو ہے 8 آنا ہی کماتے تھے، اور اس سے زیادہ آتا بھی تھا تو آپ لیتے بھی نہیں تھے، اور یا آتا تو صدقہ کر دیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے کچھ بازار کی قیمت پر اس سامان کو خریدا، پھل فروٹ خریدے، اچانک بغداد کے بازار میں اس کی قیمت بڑھ گئی. وہی چیز دوسرے لوگ ہزاروں میں بیچنے لگے، مگر سیدھی سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پرانی قیمت پہ بیچا. دلال جو تھا، جو مال ادھر ادھر حمل و نقل کرتا تھا، وہ کہتا تھا حضرت اس کا جو ہے بھاؤ اور اس کا نرخ تو بازار بغداد میں بڑھ گیا، اب وہی پرانی قیمت پہ بیچ رہے ہیں. حضرت سیدھی سختی فرماتے ہیں کہ جب خریدا تھا اسی عہد کے ساتھ، اسی وعدے کے ساتھ خریدا تھا. میں بندے کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں کہ جائے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی جائے، اس لیے وہی مال دوسرے ہزاروں میں بیچ رہے ہیں. حضرت سیدھی سختی اسے کم نفع میں بیچ رہے ہیں، اس لیے کہ جس نیت سے خریدا ہے اور جس کو بیچنے کے لیے خریدا ہے اسی عہد، اسی نیت، اسی گمان کے ساتھ، اسی وعدے کے ساتھ خریدا تھا. اس لیے آپ کا جو ہے یہ تجارت کرنا بھی اس لیے ہوتا تھا. بصرہ میں ایک صاحب بزرگ رہتے تھے، وہ جب بغداد کی طرف آنے لگے، ان کا کوئی ساتھی آنے لگا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب جاؤ تو بغداد میں رہنے والے ایک میرے خاص دوست ہیں جن کا نام حضرت سیدھی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، انہیں سلام کے دینا. اور یہ جو بزرگ سلام بھیج رہے ہیں وہ بہت بڑے پہاڑوں میں مخلوق سے الگ تھلگ ہو کے عبادت کر رہے ہیں، سب سے الگ تھلگ عبادت کر رہے تھے. بزرگ صالحین نہیں ہوتے ہیں، اور حضرت سیدھی سختی کیا تھے، وہ الگ تھلگ عبادت نہیں کرتے. بازار میں دکان تھی، پردہ لگا لیتے اور پردے کے پیچھے روزانہ 1000 نماز نفل پڑھا کرتے تھے. دکان ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے. ہم تو گراہک زیادہ آتے تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، تیز آئے کہ دکان کا پردہ لگا کر ہم لوگ اس میں نفل نماز پڑھے. حضرت سیدھی سختی سودا بھی دیتے، بازار میں کاروبار بھی کرتے، اور آپ نے اپنی دکان کے بیچ میں ایک چھوٹا پردہ لگایا ہے. فری ہوتے اندر چلے جا کے نماز پڑھتے. ایک دن میں 1000 نماز نفل اسی دکان میں بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. راتوں کی نماز الگ ہے، راتوں میں قیام اللیل الگ ہے، پھر آپ کے قرآن مجید کی تلاوت الگ ہے. وہ بزرگ جو بڑے پہاڑوں میں رہنے والے تھے، مخلوق سے الگ تھلگ، اللہ کی خلق سے الگ تھلگ، انہوں نے پہاڑوں میں اپنا بسیرا بنایا تھا. ان کا ایک ساتھی اس علاقے سے بغداد کی طرف جب آنے لگا، وہ بزرگ کہتے ہیں جب جاؤ تو فلاں بغداد کے بازار میں ایک دکان ہے، اور اس دکان میں ایک سودا بیچنے والے جن کا نام حضرت سیدنا ابو الحسین سر الدین سختی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جاؤ انہیں میرا سلام کہہ دینا. اللہ اللہ. وہ صاحب آئے، بغداد میں دکان کا پتہ پوچھا اور حضرت سیدھی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور انہیں جو سلام بھیجے تھے، جو پہاڑوں میں رہنے والے بزرگ جنہوں نے سلام بھیجا تھا، ان کا سلام حضرت سیدھی سختی کو پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلام ہو. مگر آپ فرماتے ہیں مرد تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے درمیان رہ کے عبادت کرتا ہے. الگ تھلگ رہ کر عبادت کر لیتے ہیں لوگ، پہاڑوں میں رہ کر تو لوگ عبادت کریں گے، جب وہاں اکیلا ہوگا، مخلوق کا آنا جانا نہیں ہے، دکان نہیں ہے، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہیں ہے، وہ جو ہے بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ ہے مرد وہ ہوتا ہے جو بازار میں بھی اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرتا ہے. سودے کے لیے لوگ آتے ہیں مگر پھر اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرتا ہے. لوگ نرخ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں پھر بھی اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کرتا ہے. بازاروں میں حسن کی گھٹائیں چھا رہی ہے، بازاروں میں بے حیائیوں کا منظر نظر آ رہا ہے، مگر وہ ان ساری طوفان سے بچ کر اپنی حیا کو، اپنی آنکھوں پہ حیا کا پردہ
بھی لگا رہا ہے اور وقت پہ نماز کے لیے جھک بھی جا رہا ہے، عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کی دکان پہ سودا لینے والے آئے ہیں، دنیا چل کے دکان پہ آ رہی ہے، دنیا کے اسباب چل کے دکان پہ آ رہے ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو تیاگ دے کر بازار میں اللہ کی عبادت کے لیے جھک جاتا ہے، خدا کی بندگی کے لیے جھک جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرے دوست پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں، بھلے ان کو ان کی عبادت مبارک ہے، مگر کہتے ہیں مرد تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے درمیان رہ کر بھی اللہ کو یاد کیا کرتا، لوگوں کی انجمن میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ورنہ جب مخلوق سے رشتہ زیادہ جڑتا ہے تو پھر اللہ سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سری سختی سے کہا تھا حضور بتائیے اللہ کی عبادت کا لطف کیسے ملے گا؟ حضرت فرماتے ہیں مخلوق سے زیادہ دور ہو جا، جتنا مخلوق سے دور ہوتا جائے گا خالق سے قرب ملتا جائے گا، اللہ سے نزدیکی ملتی جائے گی، مخلوق سے دور ہو جا، خلق سے دور ہو جا، اس خلق سے دوری اللہ کے قرب کو جو دعوت دے رہی ہے، اور جس طرح مخلوق کو خلق سے بندہ دور ہوتا جائے گا خالق سے قریب ہوتا جائے گا، اور اس دور رہنے میں وہ بندہ مولا کے قرب کی منزلیں طے کرے گا۔ درمیان میں لیتا ہے لوگوں کے تو غفلت آ جاتی ہے، 8-10 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے، چلو کہیں جاتے ہیں، رات کو کھانا کھانے کہیں چلے گئے، پھر کوئی پلان بنا رہا ہے، سنڈے آ رہا ہے، چلو ویلنٹائن ڈے ہے، یہ بھی منوس دن کیسے کیسے نکال کے رکھ دیا ہے کہ اب پورا قوم مسلم کا جوان دیکھو تو اسی طرف بھاگتا پھرتا ہے، کوئی ویلنٹائن نکالا، کوئی پرپوز ڈے نکال رہے ہیں، کوئی لو اینڈنگ ڈے نکال رہے ہیں، بریک ڈے بھی نکالیں گے، اب نہ جانے کیا کیا نکلنے والا ہے، اور دنیا کو سارا انہی چیزوں میں ویست کر دیا۔ ایک حقیقی چیز، حقیقی لائف جو ہونی چاہیے اس سے جوان کترا کر ایک فرضی زندگی کی طرف آ گیا۔ روزانہ نئی دنوں کی شروعات ہے، اور یہ دن ہے کیا؟ اس میں صرف اور صرف گناہوں کا انبار ہوتا ہے، شرابوں کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، اور رقص و نسور کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، اور صرف دنیا کی فرضی محبتیں ہیں، کسی عورت کو پکڑ کے محبت کا اظہار کرنا ہے، پھر اس کو لے کے پارک میں جانا ہے اور گندگی اور گناہوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں پہ بینڈ لگاتا ہے۔ اسلام سے محبت کا دعویٰ تو دیتا ہے، مگر اسلام وہ محبت کا دعویٰ دیتا ہے جس محبت میں پاکیزگیاں ہوتی ہے، جس میں حیا ہوا کرتی ہے، جس میں شرم ہوا کرتی ہے۔ اسلام اس محبت سے منع کرتا ہے جس میں آنکھ کسی کی بیٹی پہ جائے، آنکھ کسی کی بہو پہ جائے، آنکھ کسی کی بہن پہ جائے۔ اسلام نے محبت کا دروازہ کھولا ہے، اور اسلام سے بڑی محبت کا کوئی سبق کیا دے گا مگر وہ محبت جو اسلام دے رہا ہے، اس محبت میں پاکیزگیاں ہیں۔ کیا نہیں فرماتا اسلام اے لوگوں تمہارے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے؟ دنیا کے سارے شاستروں کو پڑھ ڈالو، رگ وید، ساموید، اثروید، اتھروید، ان سارے ویدوں کو کھنگال ڈالو اور دنیا کی ساری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرو، مگر اسلام نے جو محبت کا درس دیا ہے، بتاؤ دنیا کی کسی کتاب میں لکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ماں باپ سے محبت کا فلسفہ اسلام دے رہا ہے، باپ کے کندھوں پہ جنت ہے، اسلام فلسفہ دے رہا ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت کرنا یہ جنت میں لے جاتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرنا اللہ کی رضا کو قریب کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا تمہاری عمر کو بڑھا دیتا ہے، اپنے بہن سے محبت کرنا تمہاری عزت میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یعنی جن حیا میں پاکیزگیاں ہے، جن محبت کے اندر حیا ہوتی ہے، اسلام نے ان سارے محبت کے دروازے پر کھولے ہیں۔ وہ محبت کا دروازہ اسلام میں نہیں کھولا گیا جس میں پارک میں بیٹھ کے بے حیائیوں کا مظاہرہ ہوتا رہے، جس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب کی مجلس سے قائم ہوتی رہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پاکی کا درس دیا ہے، اسلام نے اپنے فالوور کو ہمیشہ پاک بنانے کی فکر کی ہے۔ اس لیے اسلام کا ہر دستور، اسلام کا ہر ضابطہ انسان کو حیا بھی دے رہا ہے، محبت بھی دے رہا ہے، تقدس بھی دے رہا ہے، اور اسلام نے ایسا زبردست قانون اتارا ہے جو اس پہ چل جاتا ہے دنیا نہیں اللہ کا بھی محبوب ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے نہ جانے اب دنیا میں کیسے کیسے دن نکلنے والے ہیں، اور جوان کا طبقہ اکثر اسی طرف تباہی کے دہانے پر ہے، اور کبھی جو ہے ویلنٹائن ڈے ہے، پرپوز ڈے ہے، اور نہ جانے کیا کیا اور کیسے کیسے دن نکال کر ان جوانوں کی جوانی کو دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اور ان کی جوانی جس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے آنا چاہیے، غیروں کے نہیں، صرف میں قوم مسلم کی بات کر رہا ہوں، جس کی جوانی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، اور جس کی
जवानी का सजदा अल्लाह को बड़ा महबूब है। हजरत सिद्दीक़ सख्ती फरमाते हैं इबादत तो जवानी में हुआ करती है, बुढ़ापे में क्या है, फिर तो रिटायर हो गया है। छोकरे भी कहते हैं कि बापू जाए तो जगह वधे, तो ये फिर खांसता, पैर दुखते हैं, कमर में दर्द है। अब फिर भी इबादत, बूढ़े की इबादत भी बहुत अच्छी है। जो इंसान 80 साल पार कर जाता है ना, अल्लाह ताला उसकी दाढ़ी की हया फरमा के कब्र में बख्श देगा। इसलिए मगर वो दाढ़ी हो, कुछ बुढ़े तो 80 साल में भी दाढ़ी नहीं रख रहे, न जाने अब कहां बारात लेके जाना है। तो ये बुढ़ापा भी, मगर बुढ़ापे में तो फिर अब आना ही है मस्जिद में, अब नहीं करे आएगा तो क्या करेगा। अल्लामा सादी कहते हैं कि तौबा द जवानी शियार अंबिया वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार। फरमाते हैं जवानी में सुधरना अंबिया का महबूब तरीका, जवानी में अल्लाह को राजी करना नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, वो भी परहेजगार बन जाता है। पंजों में ताकत नहीं है, अब तो आना ही पड़ेगा। बेटा भी बोला है कि जाओ बापू अब नमाज पढ़ने जाओ, दादा को बोला अब नमाज पढ़ने जाओ। अपने बेटे की जो है बीवी, अपनी बहू भी उसको बोल रही है कि अब आप मस्जिद में बैठा करो, यहाँ खांसते रहते हो रात को, फिर जो है आपकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उठ जाते हैं, सुबह स्कूल जाना रहता है। अब वो चोर से कह दिया अब उनके लिए अलग कमरा बना दो, फिर कोई जिंदगी होती है क्या। मगर जो जवानी में अल्लाह को राजी करने की फिक्र करता है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो जवानी में झुकता है अल्लाह ताला आखिरी उम्र तक आंख जिस्म बदन के हर आज़ा में उसे इबादत की ताकत और तवानाइयां देता रहता है। इसलिए हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े कवि को जो है औलियाए किबार में हैं। अल्लाह अल्लाह, आप अल्लाह के महबूबीन बंदों में हैं। आप जरा इससे अंदाजा लगाएं, एक साहब हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरवाजे पे आके दस्तक देते हैं। हजरत पूछते हैं कौन, आने वाला कहते हैं हुजूर आपका शनासा हूं, आपका पहचान वाला हो, आपका शनासा हो। हजरत सिद्दीक़ सख्ती कहते हैं मौला ये मेरा शनासा है, ये अल्लाह इसके ऐसा शनासा बना दे कि ये तेरे सिवा किसी को न पहचाने, ऐसी पहचान दे दे कि तेरे सिवा किसी को न पहचाने। इतना कहना था, आपकी दुआ बाबे इजाबत से टकरा गई। वो साहब घर पे पहुंचे, अल्लाह ने करम के काफले उतारे और अल्लाह ने हजरत सिद्दीक़ सख्ती की दुआ से उस हजरत के दोस्त को बगदाद के औलिया व वासिलीन में शुमार फरमा डाला। यानी इस कदर कि फिर उसने रब के सिवा किसी को पहचानना ही छोड़ दिया। आप फरमाते अल्लाह इसको ऐसा बना दे कि तेरे सिवा किसी को न पहचाने, फिर वो रब के सिवा किसी को न पहचानता। ये हजरत सिद्दीक़ सख्ती की दुआ है। अल्लाह अल्लाह, आप बाजार में तशरीफ फरमाते और हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बच्चे को लेकर आए। वो बच्चा बेचारा यतीम था जिसके बदन पे कपड़े न थे। हजरत सिद्दीक़ सख्ती से हजरत मारूफ करखी फरमाते हैं ऐ सख्ती सिद्दीक़ देखो ये बच्चा है, यतीम है, जाओ बाजार में इसे कपड़े खरीद दो, इसे खाने की चीजें खरीद दो और बच्चा राजी हो जाए, खुश हो जाए। आप चूंकि हजरत मारूफ करखी पीर हैं हजरत सिद्दीक़ सख्ती के, आपने उस बच्चे को लिया, अपने साथ ले गए बाजार में, उसको अच्छा कपड़ा खरीद दिया, उसको जो है खाने पीने की चीजें खरीद दी। बच्चा राजी हो गया, यतीम का बच्चा था, राजी हो गया। और जब आप वापस दुकान पे आए, हजरत मारूफ करखी जलवा फरमा है, बच्चे को राजी देखकर हजरत मारूफ करखी भी राजी हो गए। अल्लाह अल्लाह, और आपके दिल से दुआ निकली ऐ सिद्दीक़ सख्ती तूने इसको राजी किया है, मेरा रब तुझे राजी कर देगा, मेरा परवरदिगार तुझे राजी कर देगा। इतना कहना था कि आपसे अल्लाह तबारक व तआला का जो कुर्ब आपको मिला, किसी वक्त आपके आखिरी उम्र के लम्हात में किसी ने पूछा था हुजूर आप कुछ सालों पहले इस मकाम पे न थे, बहुत कम मुख्तसर में इस मकाम पे आ गए, बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में आपको अल्लाह ने ये मकाम रफ़ी अता फरमाया, आखिर राज क्या है। आप फरमाते हैं एक बच्चा लेके आए थे मारूफ करखी, उसको कपड़ा खरीद दिया और वो राजी हो गया तो मारूफ करखी भी राजी हो गए। उन्होंने मुझे जो दुआ दिया है बस उस दुआ का नतीजा है, हर दिन मैं अल्लाह के कुर्ब की मंजिलें तय करता जा रहा हूँ। आपने फरमाया था ऐ माँ सिद्दीक़ तूने बच्चे को राजी किया, हमें राजी कर, जा अल्लाह ताला तुझे राजी करेगा। अल्लाह ने ऐसा राजी किया कि अल्लाह ने इस बंदे को अपने खास महबूबीन में शुमार फरमा लिया है। ये इस मकाम मनसब पर हजरत सिद्दीक़ अब कितने बड़े मकाम पे पहुंची। अल्लाह अल्लाह, देखिए बुजुर्गों की बात अल्लाह ताला टालता नहीं है।
حدیث پاک میں آیا ہے ربا اشعث اغبرا لو اقسم علی اللہ الابرا. آقا فرماتے ہیں اپنی آبادی میں کچھ لوگوں کو دیکھو گے جس کے بال الجھے ہوئے ہیں, جس کے گریبان چھاک ہے اور بالکل جو ہے فقیرانہ لباس ہے. لو اشربا اشعث لو اقسم علی اللہ ابرا. آقا فرماتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ تمہیں آبادی میں ملیں گے جس کے بال پراگندہ, لباس بڑا پرانا پھٹا پرانا ہے, نہ کوئی اتنی بڑی جاہو بجات کا حشمت اور نہ دولت و اسباب ہے, مگر وہ اللہ کے وہ بندے ہیں. آقا فرماتے اگر یہ لوگ اللہ پہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ظاہری بہت وجاہت کے ساتھ اور ظاہری تم تراک کے ساتھ نہیں ہوتے, مگر یہ اللہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کا نام لے کے قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے. حضرت سیدی سختی بھی انہی میں سے ہے. ایک دن آپ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں, دیکھا شام کا وقت ہے اور شام کے وقت میں آپ اپنے خانقاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, دیکھا ایک شرابی شراب میں مست پڑا ہوا ہے. شرابی شراب میں مست پڑا ہوا ہے. شرابی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو کامن شرابی ہے, وہ پیسہ کماتا ہے, مزدوری کرتا ہے, شراب کی دکان پہ گیا اور وہیں بیٹھ کے پی لیا اور بازاروں میں دنگل کر رہا ہے, ادھر ادھر گالیاں. یہ شرابی. ایک وی آئی پی شرابی ہوتے ہیں. کیسے؟ وہ کیا کرتے ہیں وہ بازاروں میں نہیں پیتے ہیں, وہ امریکہ, یوروپ, انگلینڈ, لندن کی وی آئی پی شراب منگاتے ہیں اور رات کو سوتے وقت پیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پینا جائز ہے, وہ نہیں پینا چاہیے جو دنگل کر رہا ہے, سڑک پہ خمار میں نشے میں گھوم رہا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. ایسے نہیں پینا چاہیے. ہم تو آرام سے رات کو پیتے ہیں, ہمارا پینا جائز ہے. وہ اپنے گمان میں یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے ارے بھائی وہ وہاں پیے تم یہاں پیو, پی تو ایک ہی چیز ہے ہو. مکان اور جگہ اور وقت کے بدل جانے سے شے کی حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. اب دو قسم کی ہماری آبادی میں شراب ہے. جو پیسے والا ہوتا ہے وہ بھی شرابی بن جاتا ہے, اللہ ماشاءاللہ, جواری بن جاتا ہے, اللہ ماشاءاللہ, مگر وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس کی سیلف پوزیشن ہے, اس کی عزت نفس ہے, اس کو سلامت رکھنے کے لیے بازاروں میں نہیں پیتا ہے, وہ رات کو گھر پہ جا کے پیتا ہے آرام سے. اور جو عام مزدور قسم کا آدمی ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, وہ پھر کیا ہے, جیسا کمایا جلدی گیا, دوپہر کو شام کو جب بھی گیا شراب لے آیا اور وہیں پی لیا اور بازاروں میں دنگل کر رہا ہے, لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. اب حضرت سیدی سختی رحمت اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے, ایک شرابی شراب میں مست تھا, مگر اللہ اللہ مست تو تھا اور اسی شراب کے نشے میں اللہ اللہ کر رہا تھا, اللہ کا نام لے رہا تھا. حضرت سیدی سختی کو لگا یہ بندہ تو دیکھو شراب پی رہا ہے, پیا ہوا ہے, اس ناپاک منہ سے پاک اللہ کا نام لے رہا ہے. اللہ والا کون ہوتا ہے اللہ اللہ؟ آپ دیکھیے بزرگوں کی سیرت تو ذرا مطالعہ کیجئے, دیکھیے صالحین نے کس طرح دین کا کام کیا ہے. حضرت سیدی سختی اتنے بڑے بزرگ ہیں, کتنے سارے ہزاروں مریدین آپ کے ہیں, مگر اللہ اللہ گزرے, دیکھا شرابی اپنے ناپاک منہ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا ہے. آج کا شرابی تو گالیاں دیتا ہے, وہ شرابی بھی کیسا ہوگا جو شراب تو پیا تھا مگر اللہ اللہ کہہ رہا تھا. اللہ اللہ وہ جو ہے حضرت سیدی سختی گزرے, خیال آتا ہے اس نے اس منہ میں ناپاک شراب کو ڈالا ہے اور ناپاک منہ سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے, میرے رب کا ذکر پاک منہ سے ہونا چاہیے. حضرت سیدی سختی کو یہ گوارا نہ ہوا, گئے پانی کا گلاس لے آئے اور وہ جو سڑک پہ شرابی پڑا تھا آپ نے پانی سے اس کے منہ کو دھو ڈالا, پانی سے اس کے منہ کو دھولا. اور رات میں گئے, نماز پڑھی, عشاء پڑھی, تہجد پڑھی, جو بھی تھا, سوتے ہیں تو خواب میں ذات الہی کا دیدار ہوتا ہے, خواب میں اللہ کے انوار کا دیدار ہوا اور کوئی غیبی آواز کہہ رہی تھی, اے سیدی سختی تم نے ہمارے بندے کا منہ صاف کیا ہمارے لیے, ہم نے تمہارے لیے اس کا دل صاف کر دیا ہے. اللہ اللہ اتنا کہا, حضرت سیدی سختی اٹھ گئے, نماز تہجد کا وقت تھا, بغداد کی مسجد میں گئے, وہی شرابی نماز تہجد پڑھ رہا ہے, وہی شرابی نماز تہجد پڑھ رہا ہے. حضرت نے دیکھا شام کو تو شراب میں مست تھا, آج نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. شرابی نے سلام پھیرا, حضرت سیدی سختی دیکھتا ہے, شرابی حضرت کو دیکھتا ہے, اللہ اللہ اب کوئی باتیں
ہے. اور پھر حال کیا تھا, کسی نے کہا تھا نگاہوں کی باتیں دلوں کے درمیان پہنچی, نگاہوں کی باتیں دلوں کے درمیان پہنچی, چراغ کہاں جلا, روشنی کہاں پہنچے. وہ شرابی کہتا ہے سری سکتی تعجب کیوں کر رہے ہو, اللہ نے سب کچھ بتا تو دیا ہے. اللہ تعجب کیوں کر رہے ہو, اللہ نے سب کچھ بتایا ہے. اے سری سکتی, تو نے اس فقیر اس گنہگار کا منہ صاف کیا تھا, تمہارے ہاتھوں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرا دل بھی صاف کر ڈالا ہے. اللہ اب میں دنیا کی شراب کا نشہ بار نہیں ہوں, اب تو میں نے مولا کی محبت کی شراب کو پی لیا ہے, عشق مصطفیٰ کی شراب کو پیا ہے. اور اے سری سکتی, واللہ اس شراب میں جو نشہ ہے دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر کر کے بندے کو مولا کے قریب کر دیتی ہے. یہ وہ نشہ ہے جو پھر اللہ کے دیدار کے بغیر اترتا نہیں ہے. گزشتہ بیان میں ایک بات رہ گئی تھی. اس جمعہ کو حضرت معروف کرخی کا جب انتقال ہوا تھا تو لوگ فرشتے لائے تھے عالم قدس میں رب کی بارگاہ میں, اور اللہ پوچھتا ہے جبکہ جانتا ہے, اے فرشتوں کسے لائے ہو؟ کہ مولا تیرا بندہ معروف کرخی انتقال کر گیا ہے مگر ابھی بھی بے ہوش میں نہیں آیا ہے, اسے لائے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں چھوڑ دو, یہ ہمارا ہے, ہمارے دیدار کے بغیر ہوش نہیں آئے گا, ہمارے دیدار کے بغیر ہوش نہ آئے گا. تو پھر یہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت کی شراب پی لیتا ہے, اللہ کی عشق کی شراب پیتا ہے, اس شراب کا نشہ یہ ہے کہ پی لے جو شراب عشق نبی, مرتا ہو تو جینا آ جائے. پی لے جو شراب عشق نبی, مرتا ہو تو جینا آ جائے. مانگو دعا بادہ کشو, پینے کا قرینہ آ جائے. اور اس طرح اپنے آپ کو جو اللہ کی محبت میں مٹاتا ہے اس کی زندگی کیا ہے. اعلی حضرت نے 2 مصروں میں اس کا فلسفہ سمجھا دیا. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے, حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہو اے سری سکتی تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. سبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے